اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارے دوست ہیں فقیر عبدالمجید صاحب، بڑے ذمہ دار ہیں میاں والی کی طرف۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہاں کے بڑے سیاسی آدمی بھی ہیں، تو ایک کیس میں کوئی وہ وہاں تھانے میں تھے تو ایک اجرتی قاتل پکڑا گیا، اجرتی قاتل۔ تو وہ کہنے لگا کہ فقیر صاحب میں نے چھڑاؤ۔ کہ میں کیوں چھڑاؤں؟ کہ میں نے میرے ذمے ایک آدمی کو قتل کرنا لگا تھا، میں نے اس پہ پیسے لیے تھے، تو میں اس کی گھات میں بیٹھا تھا، جب وہ گزرا تو آپ بھی ساتھ تھے، تو میں نے فائر روک لیا۔ تو میرے ساتھی نے کہا کرتے کیوں نہیں؟ کہا یہ جو ادھر والا آدمی ہے نا، اس کے دیرے پر روٹی کھائی ہے، تو اگر فائر ماروں گا تو اس کو بھی لگے گا، اس کو بھی لگے گا، اور میں ابھی اتنا بے غیرت نہیں کہ روٹی کا احسان بھول جاؤں۔ یہ ایک اجرتی قاتل کہہ رہا۔ تو یہ انسانی کیا حیوانی فطرت بھی ہے کہ وہ مالک کے آگے سر جھکاتے، اس کو پہچانتے ہیں۔ شیر جیسا پھاڑ کھانے والا جو درندہ ہے، تو وہ جو اس کو کھلاتے ہیں، یہ اس میں چڑیا گھر وغیرہ میں ان کے سامنے میں ایسے سر جھکا لیتے۔ تو صرف ایک جگہ ہے جہاں آ کر انسان یہ قانون پوری طرح توڑ دیتا، صرف ایک جگہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان کرنے والا اللہ ہے، اس سے بڑا محسن تو کوئی ہے نہیں، وہیں انسان یہ قانون توڑتا ہے۔ نمک حرام ایک بڑی گالی کر شمار کیا، نمک حرام ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں آپ کا نمک حلال کروں گا، نمک حرام نہیں ہوں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں حلال کروں گا۔ چھوٹا موٹا احسان ہوتا ہے، اس کے آگے بچھڑا ہوتا ہے، سر جھکا رہتا ہے۔ تو بے زبان جانور، پھاڑ کھانے والا درندہ، وہ اپنی ساری توانائی اس محسن کے اوپر خرچ کر دیتا ہے جو اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی باری آتی ہے، جو سب سے بڑا محسن ہے، تو اسی سے ہم ٹکرا جاتے۔ اس کا اللہ نے قرآن میں گلہ کیا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ۔ یہ ساری پیچھے جو میں نے آپ کو تمہید سنائی ہے نا، یہ قتل الانسان میں یہ سارا مضمون موجود ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ ارے انسان، میں تجھے کیا کیا گلے سناؤں تیرے ہیں، تجھے میں کیا کیا گلے دوں، کوئی ایک گلہ ہو تو میں تمہیں سناؤں۔ قتل الانسان، یہ ہے تو عربی کا محاورہ، لیکن اردو محاورے میں یہ مطلب اس کا نہیں ہوگا اے انسان تو قتل کیا جائے، یہ تو مراد نہیں ہے۔ ارے میرے بندے، تو کتنا ہی ناقدرہ نکلا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، کتنا بڑا تو ناشکرہ ہے۔ ما اکفرہ، کتنا بڑا تو ناشکرہ ہے۔ قتل الانسان، یہ اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا ہے، وہ اتنا شہنشاہ ہو کر، وہ گلہ تو کمزور آدمی بڑوں سے گلہ کرتا ہے، جب کچھ بس نہیں چلتا تو پھر گلے کرتا ہے، جس کا بس چلتا ہے وہ تو بدلے لیتا ہے۔ تو اللہ جیسا شہنشاہ، کریم اور طاقتور اور مہیمن، تو اس نطفے سے بنے انسان سے اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا ہے کہ میرے بندے میں تجھے کیا کیا سناؤں، تیری کتنی شکایتیں ہیں میں تجھے سناؤں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، تیری ناشکریوں کی داستان بڑی طویل ہے۔ من ای شیء خلقہ، تو یہی بھول گیا کہ میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا، جو تو یاد ہی کوئی نہ رہا کہ تو کہاں سے چلا تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر
لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ تو تیرے اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ تو تھا ہی کچھ نہیں. چلو نطفہ تو کوئی چیز ہے، تو کچھ بھی نہیں، صفر. وہاں سے تیرے رب کا ارادہ چلا تو من ای شیء خلق، تمہیں یاد ہے تم کہاں سے بنے ہو؟ کہ شاید تم بھول گئے ہو فیصل آباد کی بھول بھلائیوں میں، یا جوانی کے نشے میں، یا طاقت کے نشے میں، یا اپنی غفلت کی وجہ سے. کوئی نشہ نہیں، صرف غفلت کا ہی نشہ ہے. تم بھول گئے ہو تو واللہ خلقکم من تراب، مٹی تمہاری اصل مٹی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کالفخار، کھنکتی ہوئی مٹی. تو وہاں سے تیرے رب نے تیری تخلیق کی ابتدا کی. من ای شیء خلقا، پھر اس مٹی کو کیا کیا؟ من تراب ثم من نطفۃ، من نطفہ. من ای شیء خلقا، کہاں سے بنے ہو؟ من نطفہ. یہاں وقف ہے، وقف کہ قرآن پڑھنے والا چاہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ ویسے تلاوت کر رہا ہو، تو جب وہ یہاں پہنچے تو رک جائے. من ای شیء خلقہ، یہ جھٹکا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پتہ ہے کہاں سے بنایا ہے؟ نہیں. من نطفہ، یہاں رکو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں یاد ہے؟ نہیں. میں بتاؤ. من نطفہ، ایک گندے پانی سے بنے ہو. گندے پانی سے بنے ہو. نہ من ماء مہین، گندا ناپاک پانی تمہاری ابتدا ہے. من نطفہ، یہاں وقف ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے والا تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو جھٹکا دے. ارے ظالم، دیکھ تو صحیح تیری ابتدا کیا ہے. من نطفہ، ایک گندا پانی. من ماء مہین، من نطفۃ امشاج، مرد عورت کا ملا ہوا پانی. کہاں؟ فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ میں. کیسے؟ فضا میں. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں. تین اندھیروں کے اندر وہ تمہیں بناتا ہے، اور وہ اتنا باریک قطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا. بہت بڑی خوردبینوں سے اسے دیکھا جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ آپس میں ملاتا ہے. اگر مرد عورت کے پانی کو ملانا ہمارے ذمہ کر دیا جائے تو انسان کے منی کے قطر، وہ جو اندر جاتا ہے چھوٹا سا ذرہ، اس میں 2.5 کروڑ سیل ہوتے ہیں. 2.5 کروڑ. اور ادھر سے صرف ایک چھوٹا سا انڈا آتا ہے. ان 2.5 کروڑ میں ہر سیل میں 60,000 خفیہ کوڈ ہیں. خفیہ کوڈ ہیں. یہ جو انڈا اترا ہے اس میں 60,000 خفیہ کوڈ ہیں. ان 2.5 کروڑ میں ایک سیل وہ ہے جس کے کوڈ اس انڈے کے کوڈ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. وہ جب اسے ڈھونڈ کے ملے گا تو پھر تخلیق کا عمل شروع ہوگا. ان 2.5 کروڑ سیل میں ایک صرف ہے، ایک. تو 2.5 کروڑ میں ایک لو تو اس میں 60,000 ہیں. تو اس کے 60,000، ایک کو ایک سے ملاؤ، دوسرے کو دوسرے سے ملاؤ، تیسرے کو تیسرے سے ملاؤ، چوتھے کو چوتھے سے ملاؤ جی، 1000 کو 1000 میں سے جی، 10,000 کو 10,000 میں سے، 60,000 کو 60,000 میں سے ملاؤ. نہیں ملا اب دوسرا سیل لاؤ، اسے ملاؤ. نہیں ملا اب تیسرا سیل لاؤ. اگر یہ کام ہمارے سپرد کر دیا جائے کہ یہ 2.5 کروڑ سیل ہیں اور یہ ایک سیل انڈا ہے، اس کا ہم جنس نکالو اور اس سے ملا دو، تو ہمارے پاس بڑی بڑی لیبارٹریاں ہوں اور اس پر لاکھوں کروڑوں ڈالر کا خرچ ہو، اور بڑے ماہر زولوجی کے ماہرین اور جینیٹک سائنس کے ماہرین اس پر بیٹھیں اور اس کو تلاش کرنے لگیں، تو کم از کم 2.5 سال میں جا کر اس کو تلاش کرنے کے قابل ہوں. 2.5 برس. یہ جو 2.5 سال کا عمل ہے جو لیبارٹریز اور روشنیوں میں ہوگا، یہ 3 اندھیروں میں اللہ عرش پر ہوتے ہوئے اس انڈے کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ صرف 2 گھنٹے کے اندر اپنا ساتھی تلاش کر لیتا ہے. صرف 2 گھنٹے سب کو چیک کر کے
سب کو چیک کرنے کے بعد جو اس میں اس کا ساتھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کر وہ جڑتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر اوپر سے امر آتا ہے کہ مخلقہ، ہاں اب چلو تمہاری تخلیق کا حکم ہو گیا، تو پھر آگے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم آئے نہیں تو وہ ڈھونڈ کر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر سے حکم نہیں آیا ہے، ملنے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر والے خالق کا ابھی امر نہیں آیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، میں اور آپ اس مرحلے سے گزرے ہیں، اور میرے اللہ نے ہر ایک کو اس سے گزارا ہے، اور وہ وہاں بناتا ہے جہاں نہ کوئی ہوا کا گزر ہے نہ روشنی کا گزر ہے، اور 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ اگر ہٹ جائے تو انسان کی یہ آنکھیں ماتھے سے اتر کر پاؤں پہ چلی جائیں، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا کے فٹ ہو جائیں، اتنی زبردست تبدیلی اس کے اندر آئے۔ تو ان اندھیروں میں اتنی باریک چیز پر اللہ تصویر بناتا ہے، جب وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ بناتا ہے وہ دل ہے، دل سب سے پہلے بنتا ہے۔ اور ہر انسان کا جو دل ہے نا، دل تو سب سے پہلے بنتے، اور بننے کے ساتھ ہی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ دل بند نہیں ہوتا ہے، آنکھیں بند، کان بند، زبان بند، ہاتھ بند، پاؤں بند، ہر چیز جب تک روح نہیں پڑتی بالکل ہر چیز ساکت ہے، لیکن دل بغیر روح کے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، پیدا ہوتے ٹھک 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 شروع ہو جاتا ہے۔